السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماہ رجب اسلامی سال کا 7واں مہینہ ہے۔ لفظ رجب ترجیب سے ہے جس کے معنی تعظیم کے ہیں۔ اس مہینے کی تعظیم اور حرمت کی وجہ سے اس کا نام رجب رکھا گیا، کیونکہ عرب اس مہینے میں لڑائی سے کلیتاً گریز کرتے تھے۔ بعض ماہ مبارک ایسے ہیں جن کی خاص فضیلت احادیث میں بیان کی گئی ہے، اور ان میں بعض امور خیر کی ترغیب و تلقین بھی کی گئی ہے، جیسے شعبان، رمضان اور ذوالحجہ وغیرہ۔ لیکن رجب کا مہینہ ایسا ہے جس کی کوئی امتیازی فضیلت کسی صحیح حدیث میں وارد نہیں، سوائے اس فضیلت کے کہ ماہ رجب 4 حرمت والے مہینوں میں سے ایک ہے۔ رجب کے علاوہ ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم متواتر تینوں مہینے حرمت والے ہیں۔ ان 4 مہینوں میں اسلام سے قبل بھی اہل عرب جنگ و جدال کو ناپسند کرتے تھے، اور قرآن کی روح سے تو یہ 4 مہینے ابتدائے آفرینش ہی سے قابل احترام ہیں، اور اس وقت ہی سے ان میں جنگ و جدال حرام اور ممنوع ہے۔ اس اعتبار سے اسلام میں ماہ رجب کی صرف یہ فضیلت ثابت ہے کہ یہ 4 حرمت والے مہینوں میں سے ایک حرمت والا مہینہ ہے۔ ہم مسلمان اس ماہ رجب میں کئی کام ایسے کرتے ہیں جو بدعات کے دائرے میں آتے ہیں، اور یہ بدعات ان کی جڑوں میں اس طرح راسخ ہو گئی ہیں کہ ان کا اہتمام ان کے نزدیک فرائض سے بھی زیادہ ضروری ہے، اور اس کی وجہ وہ من گھڑت فضیلتیں ہیں جو اہل بدعت بیان کرتے ہیں، جیسے ماہ رجب کے جمعرات، جمعہ اور ہفتے کے 3 روزے رکھنا، نیز جمعے کی رات مغرب سے عشاء تک مخصوص انداز میں 12 رکعت نماز پڑھنا، اور رجب کے پہلے جمعے کی شب کو صلاۃ الغائب پڑھنا، کثرت سے نفلی روزوں کا اہتمام کرنا، اور اجر و ثواب کی نیت سے اسی ماہ میں زکوٰۃ دینا، 22 رجب کو کنڈوں کی رسم ادا کرنا، رجب کی 27ویں شب کو شب معراج کی وجہ سے خصوصی عبادت کرنا، مساجد پر چراغاں کرنا اور تقریبات و محافل کا انعقاد کرنا، 27ویں کو یوم معراج کے طور پر منانا اور اس دن کا روزہ رکھنا، جلسے جلوسوں کا اہتمام کرنا، آتش بازی کرنا، چراغاں کرنا اور اس جیسی دیگر خرافات پر عمل کرنا، یہ سب رجب کی بدعات میں شامل ہیں۔ رجب کی بدعات میں سے ایک کنڈوں کی رسم بھی ہے جسے بہت ثواب سمجھ کر کیا جاتا ہے۔ اس کی بنیاد قرآن کے کسی حکم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی فرمان یا فقہ کے کسی مسئلے پر نہیں ہے، بلکہ ایک من گھڑت داستان پر ہے جسے داستان عجیب کہا جاتا ہے، جس کی کوئی سند نہیں ہے، نہ وہ کسی مستند کتاب ہی میں موجود ہے۔ ہم یہاں پر اس داستان عجیب کا تذکرہ قطعاً نہیں کریں گے۔ کنڈوں کی اس بدعت کی صورتحال یہ ہے کہ 21ویں رجب کی شب کو ایک خاص قسم کی میٹھی چیز تیار کر کے مٹی کے کورے کنڈوں میں بھر لی جاتی ہے۔ اس پر حضرت جعفر صادق رحمہ اللہ کے نام کا ختم پڑھا جاتا ہے۔ یہ کنڈے پھر عزیز و اقارب کے ساتھ بڑے اہتمام اور خاص آداب کے ساتھ کھائے اور کھلائے جاتے ہیں۔ اس رسم بدعی کے جواز کے لیے کہا جاتا ہے کہ 22 رجب کو حضرت جعفر صادق رحمہ اللہ کا سانحہ انتقال پیش آیا تھا۔ اولاً تو ان کی تاریخ وفات یہ نہیں بلکہ 15 شوال 148 ہجری ہے۔ یہ بھی نہیں کہ ان کی تاریخ مختلف ہو، بلکہ 15 شوال با اتفاق مورخین دلیل کے ساتھ ثابت ہے۔ دوسری بات یہ کہ اگر ان کی تاریخ وفات 22 رجب ہی مان لی جائے، تب بھی اس تاریخ سے کنڈوں کا کیا تعلق، اور وفات کے ثانیہ دل دوست پر حلوہ خوری میں کیا تک بنتی ہے؟ اور تیسری بات یہ کہ 22 رجب ان کی ولادت کا دن بھی نہیں، کیونکہ ان کی ولادت 17 ربیع الاول 83 ہجری کو ہوئی تھی۔ اور چوتھی بات یہ کہ حضرت جعفر صادق رحمہ اللہ جیسے اور سینکڑوں بزرگ ہماری تاریخ میں گزرے ہیں، ان کے یوم وفات پر ایسا کیوں نہیں کیا جاتا؟ جعفر صادق رحمہ اللہ کی وفات والے دن ہی ایسا کیوں کیا جاتا ہے؟ اور آخری بات یہ کہ دین کی تکمیل تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہو چکی ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم۔ اب تکمیل شریعت کے بعد کسی کو دین میں اضافہ کرنے کی اجازت کب، کیسے اور کس نے دی؟ اصل حقیقت یہ ہے کہ 22 رجب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کا دن ہے، اور دشمنان صحابہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کی خوشی میں اس دن کنڈوں وغیرہ کے ذریعے سے اظہار فرحت و مسرت کے طور پر کھانے پینے کا اہتمام کرتے ہیں، جیسا کہ ایک شیعہ کیلنڈر میں مرگ معاویہ کے عنوان سے 22 رجب کو خوشی کا دن بتایا گیا ہے۔ استغفر اللہ۔
بہرحال جس لحاظ سے بھی اس رسم بدعی کا جائزہ لیا جائے اس کے جواز کی کوئی گنجائش نہیں، اس لیے بلا امتیاز ہر طبقہ کے محقق علماء نے اس کی بے اصلیت ظاہر کر دی ہے۔ اگر یہ کہا جائے کہ یہ کنڈے دراصل اسی طرح حضرت جعفر صادق رحمہ اللہ کے نام کی نیاز ہیں جس طرح دوسرے کئی بزرگوں کے ناموں کی نیاز دی جاتی ہے، تب بھی یہ بہت بڑا گناہ ہے، بلکہ شرک ہے، کیونکہ نظر و نیاز بھی عبادت ہی کی ایک قسم ہے اور عبادت صرف اللہ ہی کا حق ہے، اس کے سوا کسی کی بھی عبادت جائز نہیں، بلکہ اگر کوئی شخص اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت کرے گا، کسی اور کے نام کی نظر و نیاز دے گا تو وہ مشرک قرار پائے گا۔ اسی طرح رجب کی 27ویں شب کو شب معراج کے نام سے منایا جاتا ہے، درحالی کہ اولاً تو نہ صرف اس طریق معراج میں شدید اختلاف ہے بلکہ مہینے تک میں مورخین کا اختلاف ہے، اور دوسرا یہ کہ اگر اسی مہینے اور اسی تاریخ کو وجہ ترجیح کی بنا پر زیادہ قرین قیاس سمجھ لیا جائے تب بھی اسے روایتی رسم و رواج کے طور پر منانا اسلام کی منشا کے خلاف ہے۔ کیا کسی صحابی نے یوم معراج کی خوشی میں جلسے اور جلوس کا اہتمام کیا تھا؟ آتش بازی، چراغاں اور اسی قبیل کی دوسری خرافات پر روپیہ پیسہ بہایا تھا؟ جب قرون خیر میں صدیوں تک ہمیں ان چیزوں کا کوئی نشان نہیں ملتا تو انہیں کس طرح جائز اور اجر و ثواب کا باعث سمجھا جا سکتا ہے؟ بے شک معراج کا واقعہ بہت عظیم واقعہ ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام بلند اور اعزاز برتر سے سرفراز کرنے کے لیے بیت المقدس کے بعد آسمانوں کی سیر کرائی گئی، بعض عجائبات قدرت کا مشاہدہ کرایا گیا جس میں آپ ایک ایک آسمان سے ہوتے ہوئے سدرۃ المنتہا تک تشریف لے گئے، اس سے آگے آپ کے جانے کا ثبوت نہیں ملتا۔ امام ابن قیم کہتے ہیں کہ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے فرمایا، مسلمانوں میں سے کسی کے ہاں بھی شب معراج کو کسی دوسری رات کے مقابلے میں کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے، چہ جائکہ کے لیلۃ القدر کے مقابلے میں، اور نہ صحابہ اور تابعین ہی کے ہاں شب معراج کے ساتھ کسی عمل کی خصوصی فضیلت کا ذکر ملتا ہے۔ اسی لیے یہ رات متعین نہیں کہ یہ کون سی رات ہے، اگرچہ اسراء نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم فضائل میں سے ہے، لیکن اس کے باوجود کسی شرعی عبادت کے ساتھ اس کے وقت یا جگہ کو خاص کرنا جائز نہیں ہے، بلکہ غار حرا میں جس میں نزول وحی کی ابتدا ہوئی اور جہاں قبل از نبوت بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صراط مستقیم کے لیے غور و فکر کیا کرتے تھے، اس جگہ کو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نے بعد از نبوت مکی دور میں اور نہ اس کے بعد کسی شرعی عبادت کے لیے خاص کیا اور نہ نزول وحی ہی کے دن میں کسی خاص عبادت کا اہتمام فرمایا گیا۔ مذکورہ ائمہ کے دلائل سے ثابت ہوتا ہے کہ موجودہ دور میں شب اسراء و معراج میں مروجہ عبادات، محافل اور خود ساختہ فضائل و اعمال سب بدعات ہیں جن کا دین سے کوئی تعلق نہیں، اس لیے واقعہ معراج کی جو تفصیل احادیث صحیحہ میں ملتی ہے صرف وہی بیان کرنی چاہیے۔ یہ اعجازی واقعہ بجائے خود بڑی اہمیت کا حامل اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص شرف و امتیاز کو بیان کرنے والا ہے، ہمیں از خود اس میں نئے نئے اضافے کر کے اس کو مزید بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بدعات سے محفوظ رکھے اور خالص، بے آمیز اور سادہ اسلام پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ۔